اسلام آباد میں طلبہ و طالبات نکلے ہیں اور یہ پہلی امید کی کرن اور جین زی جسے کہتے ہیں، اور وہ نکلے ہیں، اور ابتدائی طور پہ بہت تھوڑے تھے لیکن بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور حوصلہ افزا تعداد تھی، اور یہ صرف قائد اعظم یونیورسٹی سے آئے تھے، اور باقی یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات کو بھی جوائن کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمیں پاکستان بچانا ہے، پاکستان کی شہرک بچانا ہے، اور پاکستان کی شہرک کشمیر کو بچانا ہے، کیونکہ حکمران جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کی طرح ایک خون کی ہولی کھیلنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو ذرا سنائیے گا جی ان کو، ان کے نعرے سنائیے۔ نگر رسول اللہ کی بنیاد پر ہے، ہمیں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اسلام آباد میں ہم ریڈ زون میں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف پولیس ہے، اور پولیس ہم پر ایسے حملہ آور ہے کہ جیسے یہ کوئی دہشت گرد ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم میں سے کوئی یہ صورتحال ہے جی۔ تو نیکسٹ سنائیے گا جی، یہ دیکھیے۔ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ کشمیر چل رہا ہے، وہ کشمیر جو ہمارے حقیقی دشمن ہندوستان کے قبضے میں تھا، وہاں پہ ظلم کیے جاتے تھے۔ اگر آج اس کشمیر کی بات نہیں کر رہے، آج اس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے ہمارے ابو اجداد نے یہ قرارداد پاس کی، ہم پاکستان کے ساتھ حالات کرتے ہیں۔ آج ہمارے بزرگوں کے ساتھ آج ہمارے لوگوں کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ ہمیں 80 سال کے بعد ہمارے لوگوں کے خون پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال آج اسلام آباد میں رہی۔ کچھ اور مناظر ہیں تو وہ بھی آپ دکھا دیجیے گا جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کمیٹی ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایکشن کمیٹی ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خواجہ عمران ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خواجہ عمران ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شوکت میر ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شوکت میر ختم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشمیر تیری بیٹیاں انقلاب لائیں گی، کشمیر تیری بیٹیاں انقلاب لائیں گی، کشمیر تیری بیٹیاں انقلاب لائیں گی، کشمیر تیری ماں انقلاب لائیں گی، کشمیر تیری ماں انقلاب لائیں گی۔ نعرہ 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 کشمیر، کشمیر حق ہمارا آزادی، حق ہمارا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جی، اور بھی ویڈیوز ہیں اور بھی ہے تو وہ بھی دکھائیے، اور اس کے بعد پھر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا۔ یہ ہے اسامہ، ان کو شہید کیا گیا، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو۔ کھائیں گے، یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے، اور یہ اسامہ سمیت میں نے بتایا تھا پہلے بھی، اور تقریباً اب تک 90 کے قریب، 80-90 کے قریب جو ہیں وہ کشمیر میں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات کشمیر میں چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تفصیلات انشاءاللہ بتاؤں گا، ایگزیکٹلی بتاؤں گا، لیکن آج جو مجھے پتہ چلا، اور کوئی ندامت نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں ہے، ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، اور اب تو وہ میڈیا پرسن بھی بول پڑے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، ان کے ماؤتھ پیس تھے، وہ بھی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو عوام پوچھتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ان کے بچے پوچھتے ہیں، اور ان کی بیویاں اور ان کے شوہر پوچھتے ہیں، ان کے بہن بھائی پوچھتے ہیں، ان کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آج کا کیا کر کے آئے ہو،
کیا آپ کو یہ خون ریزی نظر نہیں آ رہی؟ کیا اس پہ آپ نہیں بول سکتے؟ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آ جاتے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی چھیڑ دیتے ہیں اور اس پہ آ کے بات کرتے ہیں، کھل کر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ آگے ایک اور خوفناک رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 28,000 افراد جو ہیں، 28,000 شہری لاپتہ، جبری گمشدہ، جبری اغوا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ لیکن پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ ہماری نورا کشتی کہاں تک پہنچی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فیلڈ مارشل کے دو بڑے پلیئر ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ فیلڈ مارشل کے دو بڑے پلیئر ہیں، نمبر 1 پہ مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، بڑے پلیئر ہیں، مین پلیئر ہیں، اوپنر بیٹسمین ہیں، اور 1 ڈاؤن پہ ہیں بلاول بھٹو، زرداری صاحب، یہ ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ نظام جعلی ہے، یہ نظام 47 کا ہے، فارم 47 کا ہے، جعلی نظام ہے، جعلی الیکشن ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو برائب بھی کر رہے ہیں، رشوتیں بھی دے رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایک دوسرے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے آپس میں لڑنا ہے، لڑتے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ذرا شارٹ سنوائیے گا جی، اختیار ولی صاحب کو سنوائیں۔ اختیار بڑی ولی صاحب، بات نون لیگ۔ جو سب سے بڑے پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، کہ وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے تھے، اور وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں، وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں کشمیر میں، اربوں روپے، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کا پیسہ ادھر لگاتے ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی کا ویژن؟ بس ادھر روکتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ غریبوں کا پیسہ ہے، اربوں روپیہ، مجموعی طور پر کھربوں روپیہ، وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ والے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے اہم رکن اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں لگایا ہے، یہ وہاں لگایا ہے، اور ادھر جو عظمیٰ بخاری ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو 25 کروڑ روپے دیتے ہیں، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، جو ہارے ہوئے ہیں ان کو 25 کروڑ روپے دیتے ہیں، اور یہ خرچہ پانی ان کا، اور کس ترقیاتی فنڈز کے نام پہ۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ اربوں خربوں کے جو ہیں وہ بالکل کھابے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ ہیں آپ کے جناب حسن مرتضیٰ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں زبردستی کی شادی ہے اور بس ہمیں طلاق دلوا دیں، ہمیں مجبور نہ کریں، ہم نہیں رہ سکتے۔ سنائیں جی ذرا۔ آسما، آپ کی اور میری خواہش بالکل ایک ہے، اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زبردستی کی شادی ہے یہ ختم کروا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ زبردستی کی شادی ختم کروا دیں، تو بھائی کس نے قابو کیا ہوا ہے؟ کیوں ان کو زبردستی بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ ادھر نون لیگ والے بھی یہی کہتے ہیں، مال بھی بنا رہے ہیں اور حذف بھی کر رہے ہیں، ہڑپ بھی کر رہے ہیں، 11 روپے کے جہاز خرید رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم سے سوال مت کریں کیونکہ ہمیں بادشاہ سلامت کی آشیرواد حاصل ہے۔ نیکسٹ شارٹ سنوائیے گا جی، قیوم نیازی صاحب، وہ کیا فرماتے ہیں؟ گولی سے مرا ہو، سابق کسی وزیر لاٹھی سے مرا ہو، قطن ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پرامن کھڑے ہیں۔ آج وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ کون سا الیکشن ہے آزاد کشمیر میں جو 35-40 لاکھ کی آبادی کا ہے، جس میں 3 مرحلوں میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ یہ 1 ہزارے کی آبادی کا ہے، رقبہ اس کا شاید لمبا ہو لیکن آبادی اسلام آباد سے بھی کم ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 3 مرحلوں میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، تو وہاں 1 مرحلے میں الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ڈیزائن بن رہا ہے کشمیر میں؟ یہ 78 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا اس وقت ڈائسپورا جو پوری دنیا میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص UK، یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر UAE اور دیگر ممالک میں، وہ سارے کا سارا پریشان ہے۔ آج لاشیں گر رہی ہیں، آج لاشوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کی
पास करवाने की कोशिश की और उस पर हमने अपना मौक़िफ़ पीटीआई ने दिया। जब वहां ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश तो ये हुई सूरत हाल जनाब और मैंने ऑल बताया पार्टी कि कॉन्फ्रेंस किस तरीके से, और ये बात हकीकत है कि कश्मीर जिसकी आबादी 50 लाख है, जिसका वोटर की तादाद टोटल 12-14 लाख है, 15 लाख होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें 3 मरहलों में इलेक्शन करवा रहे हैं, और पहले मरहले में जो इलेक्शन हुआ उसमें आलमी ज़राए अबलाग जो है वो 30 से ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इनकी तादाद है एक्शन कमेटी वालों की और कश्मीरियों की, वो तादाद कितनी है? वो तादाद है 40 से ज़्यादा। एक रात में, एक दिन में ये कर दिया। वो कौन सा इलेक्शन था? इलेक्शन वोट तो डालने कोई गया ही नहीं, वोट इस तरीके से डाले गए जो आप देख रहे हैं। ये वोट डाले जा रहे हैं, ये बैलेट पेपर है और ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है। वो देखें, वो साहब काले कपड़े वाले ठप्पा लगा रहे हैं और सफ़ेद कपड़े वाले सीधा कर रहे हैं, और वो एक पीछे खड़े हैं नौजवान जो टी शर्ट पहने हुए वाइट, और वो देखें बैलेट पेपर आ रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं, और इस तरीके से ये इलेक्शन करवा रहे हैं। तो बादशाह सलामत से पूछना था कि बादशाह सलामत, कुरान मजीद में कोई एक हुक्म ऐसा दिखा दें कि ये बेईमानी करके, इस तरीके से बदयांती करके आप निज़ाम हुकूमत जो है वो कायम कर सकते हैं, कोई निज़ाम ममलकत चला सकते हैं। कोई भी एक मिसाल दे दें, या कोई एक हदीस में से कोई ऐसी बता दें। कुछ भी नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ, फ़रेब, ज़ुल्म ये तो अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, कुरान मजीद ने मना किया हुआ है। ये तो किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। तो ये मामला देख रहे हैं जी, ये है मामला। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा मैंने आपको बता दिया है, असद टूर साहब का भी बता दिया, अहमद फराद का भी, नौरीन न्याज़ी साहबा का भी, सेनेटर मुश्ताक साहब का भी। अब ज़रा एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, और ये मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये किसी अपोजिशन जमात की तैयार करदा रिपोर्ट नहीं है, ये किसी सहाफ़ी की तैयार करदा रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट है सरकारी, और सरकारी रिपोर्ट, और पेश कहाँ पे हुई है? ये कौमी असम्बली में पेश की गई है, कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मजाक नहीं है। डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट राबिया हादी वो भी पेश हुई, और इसके साथ साथ और इस कमेटी के सरबराह कौन है? वो भी नून लीग के ही हैं, और उनके सामने ये रिपोर्ट पेश की गई है। क्या रिपोर्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ, और बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे पास है, जो सबसे बड़ा मसला है, मुख्तलिफ उमूर हैं, और उनमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है जबरी अगवा, जबरी गुमशुदगी के वाक़यात। ये कितने हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए वो इसके अलावा हैं। तो 2025 में 223 जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात, और नेशनल पुलिस ब्यूरो की रिपोर्ट है। नेशनल पुलिस ब्यूरो 2025 में अगवा और जबरी गुमशुदगियों के 27,105 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 27,105 जो है वो जबरी तौर पे अगवा किए गए या लापता हो गए। 2025 की ये अलार्मिंग रिपोर्ट जो पिछला साल अभी गुजरा है, और इस साल उससे भी ज़्यादा होंगे जो नज़र आ रहा है, और इस साल हलाकतों की तादाद भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा है कि बेशुमार पहले गिलगित बल्तिस्तान वाला मामला हुआ, फिर लाहौर कराची वाला मामला हुआ, और अब ये कश्मीर में ये तीसरा जो है वो गोलियों का छट्टा मारा गया है। उसके साथ साथ जी जो आपके साथ दीगर ये मिसिंग पर्सनस के अलावा जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, वो इज्तिमाई ज़्यादतियाँ ख़वातीन से वो भी बढ़ती जा रही हैं। 2025 के दौरान सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 2 लाख से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, और ये 22-25 इनके दौरे हुकूमत का। अच्छा, एक और भी ये करते हैं, इनसे रिपोर्ट मांगी जाती है ना कि आप लाएँ 3 साल की, ये 3 साल की रिपोर्ट नहीं देते हैं। ये पीछे इमरान खान का दौर भी उसमें शामिल कर लेते हैं ताकि ये गिडमिट हो जाए। तो ये हरकतें भी की जाती हैं, ये सरकारी महकमों को हुक्म है। 2025 में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 66,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए, नेशनल पुलिस ब्यूरो ने कहा है, और घरेलू तशद्दुद के, कत्ल के बेशुमार वाक़यात, 2912 घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, और गैरत के नाम पर कत्ल बहुत कम हो गए, अच्छी इतला है 470 हैं, और
اجتماعی زیادتی کے 983 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی 983 کا مطلب ہے ہر روز 3 واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اجتماعی زیادتی کے. لیکن سب سے زیادہ جو الارمنگ سچویشن تھی وہ تھی 2025 کی، پچھلے سال اغوا اور جبری گمشدگی وہ ہیں 27,105. اور اس وقت بھی جو جبری گمشدہ ہیں ان میں احمد فرحات ہیں، جبری گمشدہ ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. شوکت نواز میر ہیں، جبری گمشدہ ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ابھی تک کسی بھی جگہ پہ پیش نہیں کیا گیا. تو یہ سینٹر مشتاق صاحب ہیں، ان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے کہ وہ آج آزاد پتن کے پل پر کشمیر جانے سے روک دیا گیا اور واپسی پہ ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا، اٹھا کے لے گئی فورسز اور کسی نامعلوم مقام پہ منتقل کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت تک کی اطلاع تھی. تو بہرحال معاملات یہ ہرگز اچھے نہیں ہیں، اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صرف پاکستان کے جھنڈے تلے ہم سب کو متحد ہونا چاہیے اور تمام جو ہیں وہ نکلیں، وہ خواہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کیونکہ یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. وکلا کو نکلنا چاہیے، صحافیوں کو نکلنا چاہیے، اینکر پرسنس کو نکلنا چاہیے، رپورٹرز کو نکلنا چاہیے، صحافتی تنظیموں کو میدان میں آنا چاہیے، وکلا تنظیموں سب کو آنا چاہیے، کسانوں کو آنا چاہیے، ان سب کو، اور ٹریڈ یونینز کو آنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا انہوں نے برا حال کر دیا ہے.